مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام و نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید سالانہ جلسہ دستار فضیلت جو کہ دارالعلوم جامعہ امینیہ رضویہ کے اندر اور شفا کی تقریب کے اندر ہم سب حاضری اور شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دستار فضیلت کا بھی پروگرام ہے جو طلباء فارغ التحصیل ہوئے ان کو دستار فضیلت سے بھی نوازا جائے گا۔ اس سلسلہ میں آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے جن طلباء نے علم دین حاصل کیا، جو فارغ التحصیل ہوئے، اللہ رب العزت انہیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آگے صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح یہ دینی ادارے، دینی مدارس اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے اور اس کے معاونین اپنی انتھک کوششوں اور محنتوں سے ان اداروں کی آبیاری کرتے ہیں، ان شجرہ اسلام کی آبیاری کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان معاونین کو، اہل ایمان معاونین کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، اس پرفتن دور میں بالخصوص اگرچہ بالعموم ہر دور میں دین کے علماء، دین کے طلباء اور دین کا پیغام پہنچانے والے ہمارے دینی رہبر و رہنما، ان کی ہر دور میں مسلمانوں کو ضرورت رہی ہے اور رہے گی۔ لیکن اس پرفتن دور میں علماء دین اور علماء دین کے ساتھ اپنی وابستگی اور ان علماء دین کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کر کے دین کے ان مراکز کو، ان کی آبیاری کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ان کو سپورٹ کرنا، یہ نہایت اہم اور ضروری ہے۔ آج اس پرفتن دور میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل، اس کے محفوظ اور قائم رہنے کے لیے ہماری دین کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، اور دین کے ساتھ وابستگی کے لیے دین کے علماء اور طلباء دین ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ضروری ہے۔ مدارس دینیہ، طلباء دین اور علماء کرام یہ ہمارے دین کے مرکز اور دین کا ہمارا وہ منبع ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر دور میں دین کے علماء کی ضرورت رہی، حتیٰ کہ جب اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے بعد جب اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو جنت میں اللہ رب العزت جب اہل ایمان کو بے شمار کثیر و وافر نعمتیں عطا فرمائے گا، ایک دن اللہ رب العزت اہل جنت سے پوچھے گا کہ اے اہل جنت، بتاؤ میری بارگاہ سے کیا مانگتے ہو، کیا سوال کرتے ہو؟ اب اہل جنتی آپس میں سوچیں گے، غور و فکر کریں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس چیز کا مطالبہ کریں۔ وہاں جنت میں بھی جنتی علماء کی ضرورت کو محسوس کریں گے، پھر وہ مشورہ کر کے کہیں گے کیوں نہ ہم دین کے علماء سے پوچھیں کہ آج اللہ رب العزت ہمیں فرما رہا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جب علماء سے پوچھا جائے گا، علماء بتائیں گے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے، آج مانگنا ہے تو پروردگار عالم سے جنت میں رب کا دیدار مانگ لو۔ علماء کی ہر دور میں ضرورت ہے، اور علماء دین انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے وارث ہیں،
میں نے ایک آیت مقدسہ اور ایک حدیث سے سنن ابی داؤد سے پڑھی ہے، اسی کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی جو مجھے عنوان اور موضوع دیا گیا انشاءاللہ تعالی اس کو آگے چلاتے ہوئے عقیدے، نظریے اور اپنی فکر کی اور فی زمانہ جس انداز سے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ ان ضروریات کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کرنی ہے۔ دوسرے گرامی قدر، علم دین کا علم وہ نور ہے کہ اللہ رب العزت جسے دین کا علم عطا فرماتا ہے، خالق کائنات جل شانہ اپنی معرفت بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ آج ایک طبقہ بلکہ بہت سارے طبقات، ان کا مجمع نظر اور ان کا مشن یہ ہے کہ اہل اسلام کے دلوں سے علماء کی محبت کو نکالا جائے، علماء کی عزت کو، رسپیکٹ کو نکال دیا جائے اور ان کی نفرت اور ان کا بغض و عداوت دلوں میں بھر دیا جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ جو علماء دین پڑھنے والے، دین سیکھ کے آگے سکھانے والے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، قرآن مجید میں، احادیث طیبات میں اللہ رب العزت نے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کے فضائل و ان کی شان بیان کی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرنے والے ہیں جو علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ رمبو سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علماء ہیں، کیونکہ علم کے بغیر اللہ رب العزت کی معرفت اور عرفان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بھی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پہلے علم عطا فرماتا ہے، چاہے وہ علم کسبی ہو، چاہے وہ علم وحبی ہو۔ علم کے بغیر اللہ رب العزت کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ علم وہ دولت ہے جب سینے میں آتی ہے تو پھر اس پر چیزیں منکشف ہوتی ہیں، اللہ رب العزت پھر اپنا عرفان و اپنی معرفت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہر اللہ کا ولی بنیادی